اور نقصان پہنچانے والی چیزیں کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلی چیز ہے کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا. اسی لیے کتنا ہی آدمی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا لیکن گناہوں سے نفرت ہوگی، گنہگار سے محبت ہوگی. جیسے بیماری سے نفرت ہوتی ہے، بیمار سے محبت ہوتی ہے، ایسے ہی گناہ سے نفرت ہے، گنہگار سے محبت ہے. اس لیے کہ اس کے دل میں ذرہ ہے ایمان کا جس کی نگاہ میں یہ آسمان اور زمینوں سے زیادہ قیمتی ہے. اس لیے فرمایا کسی بھی مسلمان کی حقارت سے بچتے ہوئے دعوت دینا. دنیا میں جتنے دینی کام ہو رہے ہیں وہ سارے دینی کاموں کی قدر کرتے ہوئے اور اس کا تعاون کرتے ہوئے اور اس کی دعا کرتے ہوئے ان سب شعبے والوں کو دعوت دینا. اسی لیے فرمایا کہ کسی بھی دینی کام کی تنقید نہیں ہو سکتی ہماری محنت میں، کسی دینی کام کی اور اس میں شعبوں میں چلنے والوں کی تردید نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ ان کی کسی کی تنقید ہو سکتی ہے اور نہ کسی کے ساتھ تقابل ہو سکتا ہے. فرمایا ان ساری چیزوں سے بچ کر پوری امت کے تمام شعبے والوں کو دعوت دی جائے گی. اس لیے کہ جتنے دینی کام دنیا میں ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے معاون ہوتے ہیں. اور جب ان سارے شعبوں کی قدر کرتے ہوئے اور اس کے لیے دعا کرتے ہوئے اور اس کے لیے تعاون کرتے ہوئے جب ہم اپنی محنت کو کریں گے تو ان سارے شعبوں کا تعاون دعوت کے کام کے ساتھ میں ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ان سارے شعبوں کے اجر اور ثواب میں بھی ہم شریک ہو جائیں گے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں ایک مرتبہ مہاجرین آئے اور آ کر یوں کہا کہ اللہ کے رسول یہ انصار تو ساری خیر لے اڑے، کل جان لگانے کا موقع آتا ہے تو جان زیادہ لگاتے ہیں اس لیے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، اور مال لگانے کا موقع آتا ہے تو یہ مال زیادہ لگاتے ہیں، یہ ساری خیر تو انصار ہی لے اڑے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو خیر یہ لے کر جا رہے ہیں اس خیر میں تم شریک ہونا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں شریک ہونا چاہتے ہیں. فرمایا ایک کام کرو، ان کی جو قربانیاں ہیں اس قربانی کی قدر کرو، اور فرمایا ان کے لیے دعا کرو. جب تم یہ دو کام کرو گے تو اس کے راستے سے جو خیر ان کو مل رہی ہے اللہ وہ خیر تم کو بھی عطا فرما دیں گے. اس لیے دعوت ان اصولوں کے ساتھ دینا اور ان ساری چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے دعوت کو دینا، تب جا کر یہ دعوت اپنی اصلی شکل کے اندر میں چلتی رہے گی. اب یہ 6 صفات ہماری زندگی میں اور پوری امت کی زندگی میں آئے، اس کے لیے کیا راستہ؟ اس کے لیے اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اعمال نبوت 4 سجائے کہ یہ اعمال نبوت ہے، دعوت ہے، تعلیم ہے، عبادت ہے اور اخلاق ہے. اور میں ہر ایمان والا اپنے آپ کو ان اعمال نبوت میں لگائیں. ایک تو دعوت کے دینے میں لگائیں، دین کے سیکھنے اور سکھانے میں لگائیں، دین پر عمل کرنے میں اپنے آپ کو لگائے، اور اپنی جان مال سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر لگائے، اور اسی کے ساتھ پوری امت کو دعوت دے کہ ہر فرد امت اپنے آپ کو ان اعمال نبوت میں لگائے جس کے راستے سے اس کی زندگی میں یہ صفات آئے، اور یہ صفات کے راستے سے اس کی زندگی میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ میں آئے. اب یہ اعمال نبوت میں لگنے کی جو دعوت ہے اس کا کیا اصول ہے؟ فرمایا اعمال نبوت میں دعوت جو دی جائے گی لگنے کی، یہ تو اعتدال کے ساتھ دی جائے گی اور ایک تواضع کے ساتھ دی جائے گی. اعتدال کے ساتھ کہ کام کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اسی مقام پر رکھ کر اس کی دعوت پوری امت کے سامنے دی جائے گی. اور فرمایا غلو سے بچ کر دی جائے گی اور غرور سے بچ کر دی جائے گی. غلو کی بھی اجازت نہیں. غلو کہتے ہیں کہ جو مقام شریعت نے جس عمل کا رکھا ہے اس سے آگے اس کو بڑھا دینا، یہ غلو ہے، اور شریعت میں غلو کی اجازت نہیں ہے. اس لیے فرمایا دعوت کے دینے میں غلو بھی نہیں ہونا چاہیے اور دعوت کے دینے میں غرور بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا مجمع تھوڑا سا بڑھ گیا تو آدمی آپے سے باہر ہو جائے. اس لیے غرور سے بچتے ہوئے اور غلو سے بچتے ہوئے اعتدال کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اور چھوٹا بن کر کے دعوت دینا.